نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں۔ آج مفتی جمیل طاری مدنی مدثر العلی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان معجم کبیر میں نقل کیا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کال شامل کریں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی پہلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ عرض ہے کہ یہ جو صبح صادق کا وقت کتنے ٹائم تک رہتا ہے؟ یعنی صبح صادق جو کہتے ہیں یہ ٹائم اس کا ٹائم ہوتا ہے یا صبح صادق صرف ایک لفظ ہے؟ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے فجر کا ٹائم آخر تک، یعنی جو فجر کا بیچ کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم شروع ہونے سے ختم ہونے تک، اس درمیان کیا قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ صبح صادق کا وقت کیا ہے؟ پہلے تو یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صبح جب ہو رہی ہوتی ہے جی تو رات کا جو اندھیرا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک صبح کی روشنی نمودار ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو جب شمالاً جنوباً مشرق سے اٹھنے والی جو روشنی ہے وہ شمالاً جنوباً پھیل رہی ہوتی ہے، ٹھیک، ایک مخصوص انداز میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ صبح صادق ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ یہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ ٹھیک، عمومی اعتبار سے 1 گھنٹے 18 منٹ فجر کا جو دورانیہ عمومی اعتبار سے 1 گھنٹے 18 منٹ ہوتا ہے، ٹھیک، اور جیسے گرمیوں کے اندر دن بڑے ہونے کی وجہ سے یہ ٹائم ڈیوریشن بڑھ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک، تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے 35 منٹ اور کم از کم 1 گھنٹے 18 منٹ فجر کا دورانیہ ہوتا ہے۔ فجر کا دورانیہ، یعنی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کا یہ وقت ہوتا ہے فجر کا۔ تو اب یہ جو فجر کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، تو یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کا طلوع ہونا یہ 6:51-52 پہ، جو اس وقت کراچی کے حوالے سے طلوع آفتاب کا جو وقت چل رہا ہے نومبر کے آخری اس عشرے میں، وہ 6:51-52 اور اس کے شاید بعد اب یہ بڑھتا رہے گا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جب طلوع آفتاب 6:52 پر ہو رہا ہے تو پھر صبح صادق کا جو ٹائم ہوگا وہ بھی یقیناً کافی حد تک مطلب پیچھے لیٹ ہو رہا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جب ہم گرمیوں میں دیکھتے ہیں تو گرمیوں میں ہمارے ہاں سورج بسا اوقات جو ہے وہ 6:15 بجے بھی نکل آتا ہے گرمیوں میں۔ تو اب یہ 6 مہینے کا سورج کا شمالاً جنوباً جانے کا پورا ایک ہمارے ٹائم زون میں نہیں، یہ پورے ورلڈ لیول پہ اگر دیکھیں تو خط استوا سے اس طرف شمال کی طرف 6 مہینے تک سورج کا راؤنڈ رہتا ہے، ٹھیک، اور پھر خط استوا پہ آنے کے بعد 6 مہینے وہ جنوب کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو اس زاویے سے دن رات کم زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے فجر اور دیگر نمازوں کے اوقات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیل اس کی جاننے کے لیے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ریئر ٹائمنگ، تو اس سے بھی آپ ایپلیکیشن موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ روزانہ کے صبح
اور دیگر نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. پھر مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ اوقات صلاۃ کے نقشے بھی پرنٹ مل جاتے ہیں, پاکٹ سائز میں پاکٹ سائز میں مل جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کسی بھی جگہ ہیں, آپ نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کی یہ حاجت بھی پوری کی ہے. الحمدللہ. تو اب یہ ہے کہ فجر کا جو وقت ہے, اس پورے وقت کے اندر سنت فجر پڑھیں گے. جی. نوافل کسی بھی قسم کے فجر کے پورے وقت میں نہیں پڑھ سکتے, نہ فرضوں سے پہلے نہ فرضوں کے بعد تو پڑھ ہی نہیں سکتے, فرضوں سے پہلے بھی فرضوں سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے, صرف سنت فجر پڑھیں گے. اب ان کا جو سوال ہے کہ قضاء عمری کر سکتے ہیں یا نہیں, تو قضاء عمری یعنی سابقہ زندگی میں جو نمازیں کسی نے نہیں پڑھی ان کی ادائیگی کرنا فجر کے وقت میں اگر کوئی کرتا ہے تو قضاء عمری ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ یہ قضاء عمری جس کا بھی مسئلہ ہے تو وہ قضاء عمری ان نمازوں کو چھپ کر ادا کیا کرے. اگر یہ مسجد میں ادا کرے گا کوئی بھی شخص تو اب 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد نارمل سب تسبیحات ذکر تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں, پھر فجر کی جماعت کا انتظار کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص قضاء عمری پر قضاء عمری ادا کیے جا رہا ہوگا تو لوگ سوال کریں گے کہ بھائی فجر کے وقت میں تو سنت پڑھتے ہیں, آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, کیا تہجد پڑھ رہے ہیں, کون سی پڑھ رہے ہیں, یہ بھی سب سے مختصر نماز. تو اب یہ لامحالہ یہ بتائیں گے کہ میں پچھلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. تو اس موقع پہ فقہاء کرام نے اسی بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ قضاء عمری کی ادائیگی کرنے والا شخص اس کو چاہیے کہ چھپ کر ادا کرے. ٹھیک ہے جی. مفتب انہوں نے جو پوچھا یہ تو سوال کا جواب ہو گیا ہمارا. ایک اور سوال میں شامل کروں گا, کچھ ٹیکسٹ میسیجز کی کال کی طرف بھی بڑھتے ہیں. سوال آیا اور بڑا جی میرے لیے اچنبے کی بات ہے, یہ کیا دلہن اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, دلہن ہو یا دولہا ہو یا کوئی اور ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی بالغ مرد یا عورت, اس کو اشارے سے نماز پڑھنے کی کب کنڈیشن بنے گی کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے, تو اس کی باقاعدہ الگ وجوہات ہوتی ہیں. اس میں کوئی دلہن یا دولہا یا کسی مرد یا عورت بوڑھے جوان کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی فرض نماز ادا نہیں کر سکتا, اگر وہ ایسی کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ جو بات ارشاد فرمان اسی کو کنٹینیو کریے گا. یہ دلہن کا شاید یوں پوچھا ہو, ویسے ہی میں ایک وہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہ آج کل کا جو حساب کتاب ہے, اب وہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کس حد تک اجازت ہے کس حد تک نہیں ہے, وہ تو ایک جدا بات ہے. لیکن شاید میک اپ وغیرہ اور کپڑے وغیرہ کی جو نوعیت ہوتی ہے, زیورات کی جو نوعیت ہوتی ہے, تو شاید ان کے ساتھ نماز کو اس کے پورے طریقے کے مطابق ادا کرنا شاید دشوار ہوتا ہو. مجھے اس کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ دشوار ہوتا ہو. شاید اس سینیریو میں پوچھ رہا ہوں. اب وہ کنڈیشن سے یہ کنڈیشن مراد لی جائے گی یا نہیں لے جائے گی, یہ بھی تو دشواری ہے. دیکھیں, اس میں اصل جو شریعت مطہرہ نے اشارے سے نماز پڑھنے کی جو شرائط بتائی ہے نا, اس میں یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے. اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھی جائے, بیٹھ کر ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھی جائے, اور اس طرح اشارے کی صورت بن جاتے تو اشارے سے پڑھی جائے. جو آپ جس سینیریو میں سوال آپ نے ایک وضاحت کی ہے کہ اس زاویے سے کہ بہت بھاری بھرکم لباس, پھر زیورات, پھر وہ میک اپ کا پورا ایک انداز ہوتا ہے, تو اب اس کے اندر اگر وہ رکوع سجود کرے گی تو کیسے کرے گی, اتنا بھاری لباس وہ سنبھالے گی کیسے. تو دیکھیں, شریعت مطہرہ نے جو نماز کو جس انداز میں فرض کیا ہے اس انداز میں ہی نماز ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب ایک سوال ہے کہ گھر میں نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ٹیڈی بیئر ساتھ ہی رکھا ہوا تھا کہیں کرسی وغیرہ پہ, تو اب بعد میں دیکھا نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف توجہ کہ یہ رکھا ہوا تھا, نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ عمومی اعتبار سے یہ ایک مطلب کھلونا سا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو بچے کشتی لڑتے ہیں, پھینکتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو یہ کوئی قابل تعظیم چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر نماز پڑھنے کے دوران اس طرح کی کوئی چیز جس کی تعظیم نہیں ہو رہی تو نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے. صحیح. تاہم اتنا ضرور ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اپنی نماز کی جگہ اور اطراف جو سامنے کا ایریا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کی طرف نظر پڑنے سے توجہ بڑھتی ہو. ٹھیک ہے. اس میں نماز بھی دہرانے کی اب حاجت نماز دہرانے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے جی, کال کی طرف بڑھتے ہیں, اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ 114 بوریاں یہ چاول کی ہیں, اس میں سے عشر کتنا بنے گا, اور کیا یہ عشر
कर्जा निकाल कर होगा या कर्जा समेत जो है उशर देना पड़ेगा? ठीक है जी, उशर का सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए हमारे मुसलमानों के अमवाल व असबाब में। तो देखें, उशर का ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि आपकी जो ज़मीन है उस ज़मीन ने क्या पैदावार, कितनी पैदावार की है। तो जितनी पैदावार ज़मीन से हो रही होती है उस टोटल पैदावार का उशर या निस्फ़ उशर अदा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पैदावार के लिए जो अनाज ख़रीदा था बीज की सूरत में, या जो भी मैंने इसमें ख़र्चा किया था, तो पहले वो ख़र्चा, या किसी से मैंने कर्ज़ लिया था तो पहले वो कर्ज़ की अदायगी करूँगा, फिर उसके बाद, या मज़दूर थे तो मज़दूरों की मज़दूरी अदा करूँगा, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका उशर निकाला जाए। तो इस तरह नहीं है। उशर या निस्फ़ उशर ये टोटल पैदावार के अंदर अदा किया जाता है। इसमें जो भी आपका कर्ज़ा है वो कर्ज़ की अदायगी आप बाद में करेंगे। तो अब जो आप देख लीजिए कि 114 बोरियों को आप अगर उसके 10 हिस्से करते हैं तो ये उशर कहलाता है, और अगर आप उसके 20 हिस्से करते हैं तो ये निस्फ़ उशर कहलाता है। फिर आप ये देख लें कि आपकी ज़मीन पर उशर लाजिम होता है या निस्फ़ उशर लाजिम होता है। जो भी शरीयत मुताहरा ने आपकी पैदावार पर लाजिम किया है उसके मुताबिक आपको अदायगी करनी होगी। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। 11वीं शरीफ मनाना कहाँ से साबित है? ठीक है जी, ये भी लेते हैं। और उशर के हवाले से ये भी अर्ज कर दूं, मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाया किया है जिसका नाम है उशर के अहकाम। जी मुफ्ती। देखिए, 11वीं मनाने का मतलब ये है कि हुजूर सैयदना गौस आज़म के विसाल चूँकि 11 रबीउल सानी को हुआ था, तो आपके इसाले सवाब के लिए कुछ महाफिल का अहतमाम होता है, तिलावत कुरान, ज़िक्र अस्कार, महाफिल नात। इसी तरीके से उसमें गौस पाक की करामात का, आपके औसाफ़ जमाल का बयान किया जाता है, और इससे लोगों को औलिया किराम की मोहब्बत से मरबूत किया जाता है। ठीक है। तो अब ये जो 11वीं शरीफ का जवाज़ कहाँ से साबित है, तो किसी भी चीज़ के जवाज़ के हवाले से इतना काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरामीन इरशाद फरमाए हैं। उनका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें हलाल थी उनको वाज़े फरमा दिया, जो चीज़ें हराम थी उनको वाज़े फरमा दिया। तो अब इनके अलावा जिन चीज़ों को नाजायज़ नहीं बताया है तो वो जवाज़ के ही दर्जे में है। फिर दूसरा ये है कि ये जो महाफिलें सजती हैं और 11वीं शरीफ के हवाले से न्याज का अहतमाम होता है, तो ये दरअसल ईसाले सवाब की एक सूरत है। और ईसाले सवाब करना ये कुरान और हदीस से साबित है। ईसाले सवाब का माना असल ये है कि एक आदमी ने अमल किया और उसका इस नेक अमल का सवाब इसके अलावा किसी को पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इसमें खाना भी शामिल हो जाता है, खाना भी शामिल हो जाएगा। कोई भी आपका नेक अमल इसके अंदर ईसाले सवाब में शामिल हो सकता है। तो बिलाशुबा अकायदे अहले सुन्नत की जो किताबें हैं मुसल्लमा, उन तमाम अकायद की किताबों में मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि एक आदमी का अमल दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है। तो जिंदों का मुर्दों के लिए दुआ करना मुर्दों को फ़ायदा पहुंचाता है। जिंदों का अपने आमाल का सवाब ईसाल करना फौत शुदा को वो उनको पहुंचता है। और अहादीस करीमा से भी बिल्कुल ये वाज़ेह है। तो 11वीं शरीफ ईसाले सवाब के एक मौके का नाम है। ठीक है, ये हर एक मुझसे उसे नजर नियाज का नाम दिया जाता है ना। जी जी। तो अब ये नजर नियाज इसमें गोया के औलिया किराम के सरदार हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए जो खाने का एक एहतिमाम किया जाता है, जो मुसलमानों में तकसीम किया जाता है, तो इस खाने को अदबन नजर नियाज के अल्फाज से ताबीर किया जा सकता है। और इसमें कोई हरज की बात भी नहीं है कि हमारे हलाल पैसों से, हमारे ख़रीदे गए हलाल अशिया से एक पक कर एक डिश तैयार होती है, उसमें कोई ज़र्रा नापाकी का, हराम का शामिल नहीं होता। अब इसके बाद जब हम फातिहा खानी करते हैं, इस तमाम तर अमाल का जो पढ़ा गया, जो एहतिमाम किया गया, जिसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, औलिया किराम, शुहदा किराम, सहाबा किराम, अहले बैत अतार। बल्कि अगर कहा जाए तो तकरीबन जो फातिहा करने वाले अफराद हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमान मर्द औरतों सबको ही शामिल कर लेते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई नाजायज़ होने का पहलू नहीं है। अगली कॉल दीजिए।
میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمباکو کھا کے اگر سفر میں جا رہے ہیں تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. لیکن تمباکو کھانا فی نفسی ایک جائز عمل ہے، لیکن کسی بھی چیز کی جو کثرت ہے وہ کثرت بسا اوقات کسی مضر اثر کا سبب بن جاتی ہے. تو اس کے نظارے بہرحال ہمارے معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں کہ ابتدا تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بسا اوقات یہی تمباکو کا اس قدر بگڑا ہوا استعمال جو گٹکے کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے تو وہ کینسر کا بھی سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موذی امراض سے محفوظ فرمائے. اب سائل محترم کا جو سوال ہے کہ تمباکو ہم نے کھایا ہے تو یقیناً ان کا سوال اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس موقع پہ منہ میں ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ رسول کا نام درود شریف پڑھنا یہ دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے تو منہ میں جو تمباکو بھرا ہوا ہے اس کی اسمیل گویا روک رہی ہوتی ہے. تو اللہ اور رسول کا نام، تلاوت قرآن، درود شریف، یہ منہ میں جب اسمیل ہو، بدبو آ رہی ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے. ادب یہی ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی اس موقع پہ کلمہ شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، جائز ہے. گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار نہیں ہوگا. لیکن چونکہ تمباکو نوشی، اسی طرح سگریٹ پینے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ پوری ایک کیٹیگریز مختلف ہے، تمباکو کے مختلف استعمالات ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی الحمدللہ نماز کی پابند ہوتی ہے. اب ان میں جو بھی تمباکو کھا رہا ہوتا ہے نا جی، وہ اس چیز کا احتیاط نہیں کر رہے ہوتے اکثر کہ وضو خانے پہ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور ابھی 5 منٹ پہلے ہی انہوں نے سگریٹ پی بھی ہوتی ہے. جی. اب وہ سگریٹ کا جو اسمیل جو کچھ بھی ہے وہ 5 منٹ میں ختم نہیں ہو جائے گی. جی. کپڑوں میں بس جائے گی. یہ کلی کرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کے پھیپڑوں میں رچ بس چکی ہوتی ہے. آپ نے کلی کی زیادہ سے زیادہ غرغرہ اگر کیا تو یہاں تک کا کیا ہے، اندر کے پھیپڑے تک پانی نہیں پہنچا. وہ پہنچانا مشکل بھی ہے، پہنچانا بھی نہیں چاہیے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس حوالے سے یہ ہے کہ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے 5 منٹ میں وہ جو منہ کا ٹیسٹ اسمیل ختم نہیں ہوگی. اب اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب پھر جماعت معاف ہو جائے گی؟ نہیں، جماعت معاف نہیں ہوگی، بلکہ ایسے میں اس کو حکم یہ ہوگا کہ جماعت سے اتنی دیر پہلے چھوڑ دے کہ جماعت میں شامل ہونے تک منہ میں اسمیل ختم، یعنی منہ صاف کر کے اور بدبو زائل کر کے بہرحال اسے جماعت میں شامل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے میں اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نور ہے؟ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ پردہ ہم سے کیا ہوا ہے، یہ رسا بتائیے گا. ٹھیک ہے جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت پر باقاعدہ علماء کرام نے تفصیلی کتب جدا گانا بھی لکھی ہیں، اور اس کو تفصیلی طور پہ اگر پڑھنا چاہیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ رسائل ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا. تو اس رسالے میں سائے کی جہاں نفی کی گئی ہے تو وہیں اس چیز کا اثبات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق نور سے فرمائی تھی. اور ایک حدیث مبارکہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو باقاعدہ اس موضوع پہ علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں. مزید یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ہی شاندار اور بہت ہی پیاری اور آسان الفاظ میں لکھی گئی کتاب جاء الحق. آسان الفاظ آپ کے اعتبار سے؟ نہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تحریریں اتنی آسان ہوتی ہیں اور ان کا جو تحریر کا انداز ہے نا وہ بالکل عام فہم جیسے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس انداز کی وہ کتاب ہے. تو جاء الحق کے اندر اس موضوع پہ آپ تفصیلی طور پہ کلام پڑھ سکتے ہیں. جو دلائل آپ دیکھنا چاہیں تفصیلی طور پہ وہاں پہ موجود ہیں. اور اس موضوع پر ہونے والے اگر کسی کے ذہن میں شبہات ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کتاب میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بڑا اپنایا ہے کہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات، سوالات
ان سوالات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں اور ان سوالات کے مدلل جوابات بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو اس موضوع کو آپ وہاں سے تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ موضوع ہو یا دیگر موضوع ہو، بعض اوقات ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بیان فرما دیا اور آپ کے اوپر اعتماد ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی دیکھ لی، احادیث بھی دیکھ لی، لیکن بعض اوقات جو ہے لوگ الجھتے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ میں چلے آتے ہیں. تو عام افراد جو ہیں، عاشقان رسول جو ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ دیکھیں اس موضوع پہ یا کسی بھی موضوع پر جی ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں الجھ کر تو کوئی بھی مسئلہ سلجھایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ عوامی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ دکان پہ کام کرنے والے ہیں، کسی بھی مسئلے پہ تبصرہ چل رہا ہے جی. یا اپنا تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے اور میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نہ اس نے الف بے پڑھی ہوتی ہے، جی نہ اس نے مدنی قاعدہ اس کو صحیح طرح پڑھنا آتا ہے، نہ جی. اس کو ناظرہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ احادیث کی کبھی کتابوں کی زیارت اس کو نصیب ہوئی ہوتی ٹھیک ہے، ہے. لیکن تب سے بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو ایسے میں حکم شرع یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ٹھیک کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. ٹھیک ہے. اس حکم قرآنی پہ اگر ہم عمل کریں گے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی میں الحمدللہ اس آیت پہ عمل کرنے کا ایک ذہن دیا جاتا ہے جی اور لوگ کرتے بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو شک شبہات میں پڑے ہوتے ہیں تو دارالافتاء اہل سنت آ جاتے ہیں. ٹھیک. کسی بھی موضوع پہ اور آنا بھی آنا چاہیے اور الحمدللہ ان کے بہت پیارے انداز جو کچھ ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں جی. کسی عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، تو الحمدللہ ان کو دلائل کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے. باقاعدہ وہ مطمئن ہو کر جا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. آپس میں الجھنے کا یا اس سے بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہوتا. ہمیں اپنی حد اور اپنی قید کو اور اپنی ایک علم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے. تو بجائے اس طریقے سے الجھنے کے آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے، دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجئے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عمرے کی طواف کرتے سمے اگر دایاں کاندھا کھولنا بھول گئے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. عمرے کا جو طواف کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس طواف کے اندر اضطباع یہ سنت ہے. اضطباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چادر کو اس انداز میں لیں گے کہ سیدھا کندھا مردوں کا کھلا ہونا چاہیے. جی. تو اگر طواف عمرہ کے حالت میں اگر کسی نے یہ بھول گیا جی. اور کندھا چھپا رہا تو طواف ہو جائے گا، البتہ سنت سے محرومی رہی. جان بوجھ کر اس طرح کرنا یہ نہیں چاہیے، لیکن بہرحال جان بوجھ کے اگر کسی نے اپنے کندھے کو چھپا کے رکھا اور اضطباع نہیں کیا تب بھی عمرہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن سنت سے جانتے بوجھتے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے بھولے سے بھی ایسا کر لیا جی. تو خیر اب اس کا کوئی اعادے وغیرہ کی کوئی صورت نہیں ہے. مفتی ایک سوال ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو گھر میں، اور اس کے آگے کوئی سویا ہوا ہو، بچے وغیرہ ہوں یا بڑے بھی ہوں، کوئی سویا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں نماز کا کیا حکم ہوگا جبکہ نمازی کے تو آگے سے بھی گزرنا منع ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا بلا شبہ احادیث کریمہ میں اس کی وعید ارشاد فرمائی گئی ہے. جی. لیکن کسی سونے والے کے سامنے نماز پڑھنا، جی. سامنے کوئی شخص سو رہا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ممانعت اس درجے سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی. البتہ یہ ہے کہ سونے والا بسا اوقات خراٹے لے رہا ہوتا ہے، جی. بسا اوقات کوئی بھی آواز سوتے میں لوگ گفتگو بھی کر جاتے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اول فول بک رہے ہوتے ہیں بسا اوقات. تو نماز پڑھنے والے کی توجہ جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے آنے کی صورت ڈسٹرب ہوگی، ہو سکتا ہے یہ ہنس جائے. ٹھیک. اور اس کے ہنسنے سے اتنی آواز سے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچی تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اس کا ہنسنا اتنی تیز ہو گیا کہ لوگوں کو آواز پہنچے گی تو نماز کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک شرعی حکم ہے. نماز کی حالت میں ہنسنے، قہقہا لگانے کے اس کے احکام ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی شخص سامنے سو رہا ہوگا نا تو ایک آدمی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اور اگر ڈسٹربنس کی صورت ہو بھی رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، بہرحال نماز اگر کسی نے پڑھی ہے نماز ادا ہو جائے گی. سب بعض اوقات گھر چھوٹا ہوتا ہے یا گنجائش نہیں ہوتی یا وقت نہیں ہے اور اب کنڈیشن ایسی ہے کہ سامنے کوئی سویا ہوا ہی ہے. آپ تو بیان فرمایا کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن میں چاہ رہا ہوں اور ذرا ایک جملہ آ جائے. تو ایسی کنڈیشن میں کیا کریں؟ گھر چھوٹا ہونے کی صورت میں
اگر ایسی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھنے والا پہلے ہی سونے والے کو کہے کہ آپ اس طرف سو جائیں تاکہ میں نماز پڑھنے میں آپ مخل نہ ہوں. ٹھیک. اگر ایسی کوئی صورت نہیں بن پا رہی کہ سونے والا پہلے ہی اپنے وقت پہ سو چکا ہے, نماز پڑھنے والا اب اٹھا ہے تہجد میں یا لیٹ ہوا وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو اس موقع پر اب گھر چھوٹا ہے اور کوئی جگہ نہیں تو نماز پڑھنے میں یوں حرج نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کا عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے سامنے کی جانب آرام فرما رہی ہوتی تھیں, سو رہی ہوتی تھیں, تو سجدے کے موقع پہ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے ٹچ کرتے اور پھر وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ ادا کرتے. تو یہ چونکہ حجرات مقدسہ جو ہے نا وہ ہمارے گھروں کے کمروں کی طرح کشادہ اور بڑے بڑے نہیں تھے. ازواج مطہرات کے جو کمرے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے چھوٹے, ظاہری اعتبار سے ہی گفتگو ہو رہی ہے, یہ ظاہری اعتبار سے وہ کمرے اتنے وسیع یا اتنے اونچے نہیں ہوا کرتے تھے. اگر غور کریں تو اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے اور جو سنہری جالیاں اور سبز جالیوں کا ایک پورا کورڈ حصہ ہے, احاطہ, یہ ازواج مطہرات کے حجرہ مبارکہ ان حصوں میں ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی صاحب اس سے یہ بھی ہے کہ دنیا داری کی طرف اور دنیا کی لذتوں کی طرف, دنیا کے عیش و آرام کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی طور پہ میلان نہیں تھا, تو وہ بھی ظاہر ہوتا ہے. بالکل, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. انہوں نے اپنے غلاموں کو کیا کچھ نہیں دیا ہے. بالکل ایسے ہی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل, دو جہاں کے خزانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, تو یہ تو لٹا رہے ہوتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو ایک عمل ہے نا, یہ دنیا کی جو زندگی ہے, یہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو عمل ہمیں بتایا ہے اور جو سرکار کے خاص الخاص جو آپ کے قرب میں رہنے والے افراد ہیں, اگر یعنی صحابہ کرام, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق, ان حضرات کی بھی اگر ہم زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑی سادگی ہوا کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی سادگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک اسلامی بہن ہے اور یہ سوال کر رہی ہے کہ مسجد میں اگر درس و تدریس کا سلسلہ ہو تو خواتین با پردہ مسجد میں جمع ہو سکتی ہیں درس و تدریس کے لیے, ذکر اللہ وغیرہ کے لیے, حلقوں کے لیے؟ اصل میں مسجد کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ خواتین کا جو بھی اگر مسجد میں آنے کی واعظ نصیحت کے حوالے سے, اجتماع کے حوالے سے, تو مسجد کے بجائے فنائے مسجد کا کوئی حصے کا انتخاب ہونا چاہیے اور اس میں بھی آنے جانے کے مکمل راستے جدا ہوں, بالکل الگ تھلگ ہوں, مردوں اور ان کا انٹرنس بالکل جدا گانا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو نا آداب جو مسجد کے ہیں, اس وقت ہمارے مرد ان آداب کو نہیں ملحوظ خاطر رکھتے, تو خواتین تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں دو خواتین ہوں وہاں بات چیت کا سلسلہ شروع, جہاں اتنی ساری ہوں تو پھر وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, پھر بچے لے کر آ جاتی ہیں, ڈسٹربنس زیادہ ہے. تو بہرحال جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ بالخصوص اس علاقے کے ذمہ داران کو تنظیمی اعتبار سے بھی اس حوالے سے رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے اور دارالفتہ اہل سنت سے بھی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے. مطلب ایک سوال ہے کہ قضائے عمری کا طریقہ اور نیت بتا دیں. قضائے عمری کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ سب سے پہلے تو اپنی جملہ نمازیں ایک اندازہ لگائیں گے کہ بالغ ہونے سے لے کے اب تک کتنے سال نماز پڑھی, کتنے سال نہیں پڑھی. کچھ ہوتے ہیں جو شروع میں بڑے ذوق شوق سے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں. تو یہ ساری ان تمام نمازوں کا ایک اندازہ لگائیں کہ جو انہوں نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. اندازہ لگانے کے بعد اب وہ فجر کتنی ہوئی, ظہر کتنی ہوئی, اس طرح بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اب سب سے پہلی فجر, سب سے پہلی ظہر, سب سے پہلی عصر, اس طرح جو پانچوں نمازوں میں جو فرائض ہیں ان فرائض کی قضا کی جاتی ہے, اور عشاء کے اندر جو وطر ہوتے ہیں ان کی قضا کی جاتی ہے. اب اس کے اندر یہ کیا جائے کہ یا تو نیت کریں سب سے پہلی فجر کے فرض ادا کر رہا ہوں, جی, بس
اسی نیت سے فجر کے فرض ادا کریں، سب سے پہلے ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں، اسی طرح ظہر کی نماز پڑھتے وقت یہی نیت کریں، یا یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں سب سے آخری فجر پڑھ رہا ہوں، سب سے آخری ظہر پڑھ رہا ہوں، تو بس اسی انداز کی یہ نیت کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں۔ اور مزید اس کے اندر کچھ آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کو جاننے کے لیے نماز کے احکام جو کتاب ہے، اس کے اندر ایک رسالہ قضا نماز کا طریقہ، اس کے اندر مزید 4 آسانیاں، تخفیفات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے، تو اس کو آپ مزید دیکھیں تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں اور انشاءاللہ قضاء عمری کا یہ جو ذمہ ہے انشاءاللہ ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ الگ سے بھی خرید سکتے ہیں، قضا نمازوں کا طریقہ، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا امیر اہل سنت کا جو مجموعہ ہے رسائل کا، نماز کے احکام کے نام سے، نماز سے متعلق وضو، غسل، نماز جمعہ، عیدین وغیرہ کے حوالے سے، مسافر کی نماز، نماز جنازہ، تو اس میں بھی یہ شامل ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کا PDF ورژن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو آپ اپنی اسمارٹ ڈیوائس میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور آگے فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی کال دیجیے ہمیں۔ جی مفتی صاحب سے نماز کی جو زمین پہ ہم ادا کرتے ہیں اس حوالے سے سوال ہے، کیا زمین کی سطح کا ایک ہی برابر ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر ہم جائے نماز بچھاتے ہیں زمین پہ اور آدھا ہم کارپٹ پہ بچھا لیں اور آدھا سجدے کی جگہ کو ہم فلیٹ سرفیس پہ یا سخت فلور پہ بچھا لیں، تو کیا اس سے نماز میں کوئی حرج تو واقع نہیں ہوتا؟ جی وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو سخت زمین پہ کرنا چاہ رہا تھا، کسی کا ذہن ہوتا ہے کہ جی میں فرش پہ سجدہ کروں، تو بقیہ کیونکہ آج کل بالخصوص ٹھنڈ ہے تو فرش پہ کھڑے ہونے کے لیے تو جائے نماز بچھا لی، لیکن جب سجدہ کر رہے ہیں تو جائے نماز سے باہر کر رہے ہیں، یا اس کے اپوزٹ جیسے انہوں نے بیان کیا۔ لیکن شرعی اعتبار سے زمین پر جو سجدہ ہے نا جی یہ محبوب عمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیشانی اور جو زمین ہے جی اس کے درمیان کوئی چادر، کوئی جائے نماز، کوئی کارپیٹ نہ ہو، ٹھیک بہتر طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جائے نماز کا یا چادر کا استعمال کرتا ہے یہ بھی بلا شبہ جائز عمل ہے۔ صحیح۔ تو اب ان کا جو سوال ہے کہ وہ کھڑا تو جائے نماز پہ ہے لیکن سجدے کے لیے پیشانی زمین پر وہ لگاتے ہیں، تو دیکھیں بسا اوقات یوں تو ممکن ہوتا ہے کہ جائے نماز آپ کے سائز کے اعتبار سے چھوٹی ہے اور آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی جاتی ہی فرش کے اوپر ہے، جی ٹھیک، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے جائے نماز بھی اچھی خاصی چوڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے کہ اگر بندہ سجدہ کرے تو مکمل سجدہ وہ جائے نماز پہ ہوگا۔ اب اس میں کچھ افراد کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سجدے میں اتنا اور زیادہ پھیل جاتے ہیں کہ زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے وہ سب سے آگے نکلتے ہیں، تو وہ جو سجدے کی حیت ہے نا وہ عجیب و غریب سی ایک بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مردوں کو جو سجدہ کس طرح کرنا چاہیے اس شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے، سجدے کا جو طریقہ اور سجدے کی جو کہ ہیئت کنڈیشن بیان کی ہے وہ شریعت، ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ ختم ہے، وہ اگر قائم رہے تو وہ قائم رہے تو اس میں کوئی حرج کی جیسے بات انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پہ، یا امام مسجد ہے، کیونکہ امام مسجد تو سب سے آگے، تو اب اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ تھوڑا آگے بڑھ جائے تو جائے نماز کے درمیان میں مڈل میں کھڑا ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عمومی اعتبار سے ہوتا ہے کہ امام صاحب ہوتے ہیں محراب کے اندر، جی اگر وہ آپ جو کہہ رہے ہیں صف کے درمیان میں کھڑے ہوں گے تو پھر وہ محراب کے اندر نہ چلے جائیں، تو امام صاحب کو چاہیے کہ محراب کے باہر ہی ان کے پاؤں رہیں، سجدہ محراب کے اندر ہو جائے اور اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر مکمل طور پر محراب میں وہ اکیلے کھڑے ہوں گے اور تو اس صورت میں کراہت تنزیہی درجے کی پیدا ہوتی ہے، تو اس کراہت سے بچنے کے لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ اس کے قدم کے اکثر حصہ محراب کی حدود سے باہر ہو، سجدہ بھلے اندر ہو، جو حال ہے اس حدود میں۔ جی حال والے سے۔ اگلی کال دیجیے۔ میں سلائی کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، میرے پاس سوٹ پڑے ہوئے ہیں ایک گاہ کے، تو وہ لینے بھی نہیں آ رہے میرے سے، تو حضور بتائیں کہ میں ان کا کیا کروں۔ ٹھیک ہے جی، بتاتے ہیں۔ یہ جو ٹیلرز ہیں، درزی ہیں، اس طریقے کے جو افراد ہیں، بلکہ جتنے بھی آرڈر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کو لوگ سامان دے جاتے ہیں یا پھر آرڈر دے جاتے ہیں، تو ان کو اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، مطلب کیا کریں بیچارے۔ ڈرائی کلینر ہے، ان کے پاس بھی بیچاروں کی دکان بھر چکی ہوتی ہے، لوگ کپڑے نہیں اٹھانے آ رہے ہوتے۔ ابھی سردیوں میں اگر کسی نے اپنا بلینکٹ دھلوایا ہوتا ہے تو اس کو تو فوراً چاہیے ہوتا ہے، لیکن سردیاں گزارنے کے بعد جو دھلواتے ہیں نا وہ پڑے رہتے ہیں، وہ پوری گرمیوں میں پڑے رہنے دیتے ہیں، سردیوں میں پھر آتے ہیں کہ ہمارا بلینکٹ کہاں گیا۔ جی
تو اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، دیکھیں یہ درزی حضرات ہو گئے یا ڈرائی کلینر ہو گئے، ان کو چاہیے کہ جہاں یہ رسید دے رہے ہوتے ہیں ان رسیدوں کے ساتھ اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں. جی جب کاپی رکھتے ہیں نا تو اس میں ساتھ ہی ساتھ فون نمبر بھی نوٹ کر لیا کریں. آج کل ہر شخص تک جو رسائی کا ایک آسان ذریعہ ہے نا وہ فون نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹائم اوور ہوتا جا رہا ہے اور مجھے بھی دقت ہو رہی ہے بار بار سامان اس کا محفوظ کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، اور پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ ہے پیسے بھی نہیں مل رہے، تو ایسی صورت میں آپ فون کال نمبر محفوظ رکھیں، کال کریں، ہیلو ہائی کریں، کچھ پوچھیں کہاں ہیں، خیریت سے، کیا مسئلہ ہے، نہیں آ سکتے ہم پہنچا دیں. کم سے کم اپنی ذمہ داری یہ ہے آپ کی کہ یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے. کسی بھی طور پہ آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. اب کوئی یہ کہے نمبر، یہ تو آپ نے مستقبل کا فرمایا کہ اب یہ کریں نمبر لیں. اچھا، نمبر لینے میں بھی یہ ہے کہ اکثریت تو چلیں چینج نہیں کرتی اب جو حالات ہیں، لیکن اب نمبر چینج کر لیا، بند کر دیا، یا اس شخص کا انتقال ہو گیا. یعنی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک صاحب ملے مارکیٹ میں گیا تھا حکام تجارت کے حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی 2.5 لاکھ روپے کے کپڑے ہیں. یہ سوٹ دکھایا مجھے انہوں نے کہ نہیں 2.5 لاکھ روپے کا سوٹ ہے مہروز بھائی، اور 50,000 روپے ایڈوانس دے کر یہ سلوایا گیا ہے. یعنی ایڈوانس کسٹمر سے لیے تھے 50,000 روپے، اور یہ مجھے تقریباً جو ہے نا 2.30 کا پڑا ہے، مجھے 20,000 روپے بچنے تھے، اور یہ 1 سال سے اوپر ہو گیا، کسٹمر جو ہے اس کو اٹھا نہیں رہا ہے. میں کیا کروں؟ اس وقت بھی آئے تھے. کسٹمر کو بھی اپنے 50,000 کا غم ہے یا نہیں ہے، یا اس کو پتہ ہے چیز محفوظ ہے. بہرحال دیکھیں اس میں ایک چیز تو وہ ہے کہ آرڈر پہ بنوائی جا رہی ہے، اس کا حکم الگ ہو سکتا ہے. ایک وہ چیز ہے جو آپ کے پاس آیا اور اپنا کپڑا دے کے گیا کہ یہ سی دیں، کپڑا دے کے گیا کہ اس کو دھو دیں، واش کر دیں، اس کا حکم الگ ہے. صحیح. تو جو ان کا سائل محترم کا سوال ہے کہ سلائی کا کام کرتے ہیں، تو یہ جو کپڑے ہیں نا یہ ان کے پاس امانت ہیں، یہ اس کو استعمال میں بھی نہیں لا سکتے. یا جو ڈرائی کلینر ہیں وہ کہیں کہ یہ آ ہی نہیں رہا، چلے اس کے کپڑے میں ایک دفعہ پہن لیتا ہوں پھر دھو کے رکھ دوں گا، تو یہ استعمال کے لیے پہن بھی نہیں سکتے. ان کو امانتاً رکھنا پڑے گا اور اس کا انتظار کرتے رہنا پڑے گا. اب اس الجھن سے بچنے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ فون نمبرز نوٹ کریں. ایک نمبر پہ اکتفا آپ کو کرنا اگر لگتا ہے کہ دشوار ہے، جو آپ نے کہا کہ نمبر چینج ہو جاتے ہیں، دوسرا نمبر بھی لے لیں. اور آج کل واٹس ایپ ایک کثیر لوگوں کے استعمال میں ہے، تو بالخصوص واٹس ایپ نمبر لے لیں، اس میں رابطے کرنے میں بھی آسانی رہے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ تو ان کے سوال کا بھی جواب ہو گیا، تفصیلات ہو گئی، لیکن میں چاہوں گا کیونکہ اب یہ تو بے بسی کی کیفیت میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے شریعت کا جو حکم ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. یقیناً دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں ہیں اسی کو فالو کرنے میں، لیکن جو لوگ ایسا کر جاتے ہیں ان کو بھی کچھ نصیحت ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں جو لوگ اس طرح، جیسے میں نے مثال دی نا کہ ابھی سردیاں چل رہی ہیں تو اپنے پرانے بلینکٹ یاد آ گئے ہوں گے لوگوں کو، وہ جا کے واش کروائیں گے، دھلوائیں گے. بس اوقات یہ ہوگا کہ یار میں نے تو نیلا والا دیا تھا، وہ کہاں گیا، پیلا کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس وقت نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس نے یہ دے دیا تو وہ دے دیا، تو بسا اوقات آپ کا یہ مال ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچائیں، پھر دوسرے مسلمان کی الجھن اور پریشانی کو سمجھیں. کہ کسی آدمی نے اگر آپ کو کہا نا یار یہ پین آپ رکھنا، میں آپ سے آ کے لیتا ہوں، یہ اب آپ نے جب پین لے لیا، ایک تو ہے کہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا ہو تو پھر تو ٹینشن فری ہو گئے. میں کہا مہروز بھائی یہ پین رکھنا، میں بھی آتا ہوں، میں آپ سے لے لوں گا. اب آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ٹینشن، آپ کو بس اوقات لکھنے کا موقع آ رہا ہوگا، آپ یہ پین سامنے آ رہا ہوگا، یہ چونکہ لکھنے کی تو اجازت نہیں ملی، اب اس کو سنبھال کے بھی رکھنا، یہ کتنی ٹینشن میں نے آپ کو مبتلا کر دیا. تو اس حوالے سے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. اور اس دین اسلام کو فرمایا گیا کہ دین جو ہے نا یہ نصیحت ہے مسلمان کے لیے بھی. تو پھر آگے اس کی تفصیل احادیث کریمہ میں کس کس کے لیے یہ نصیحت خیر خواہی ہے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں خیر خواہی کا جذبہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو چیز، یعنی اگر مجھے آپ یہ کوئی بھی چیز امانتاً رکھائیں گے میں آپ سے لے لوں گا، تو یقیناً مجھے ایک بوجھ آ گیا نا میرے اوپر. تو جب میں ایک مسلمان کے اوپر ایک بوجھ ڈال رہا ہوں، اور اب جب بوجھ ڈالیں اس کو تھوڑا ہلکا بھی تو کر دوں. اب آپ اپنے بلینکٹ چھوڑ کے چلے گئے، اپنے میلے کچیلے کپڑے اب جو آپ کے استعمال میں آئیں گے بھی نہیں پھر بھی دھلوا لیتے ہیں. اب چلیں استعمال میں آئے نہ آئے، اس بیچارے غریب ڈرائی کلینر کو تو فارغ کر دیں نا، اس سے لے کے اپنے گھر میں رکھ لیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہر ایک مسلمان کو
اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. اگر ہم اس طرح پیچیدگیوں اور پریشانیوں میں آتے ہیں تو یقیناً ہم بھی چاہیں گے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ہم اپنے قول سے اپنے فعل سے الجھا کے نہ رکھیں. ٹھیک، مفتی صاحب نے بڑے پیارے مدنی پھول دے دیے. میں آپ کو اس میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں کہ مجھ سمیت میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ آپ یہ غور کر لیں، کسی دن بیٹھ جائیں 10-5 منٹ کے لیے اور غور کر لیں میری کون کون سی چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو پینڈنگ میں ہیں. کسی کو بننے کے لیے دی تھی، کسی کو آرڈر دی تھی، کسی کو کچھ ایڈوانس دے دیا تھا کہ جی یہ چیز میں اٹھاؤں گا، وہ کون کون سی چیزیں پینڈنگ میں ہیں. تو ان کی ایک فہرست بنا لیں اور اس کے حوالے سے فیصلہ کر لیں جی یہ لینی ہے چھوڑنی ہے. اگر چھوڑنی ہے تو اسے جا کے بتا دیں کہ بھائی یہ میں چھوڑ رہا ہوں اور جو بھی معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے. اور اگر اٹھانی ہے تو اٹھا لیں اور جو پیمنٹ کرنی ہے وہ پیمنٹ کریں. خود بھی فارغ ہوں، انہیں بھی فارغ کریں. ہلکے لوگ جو ہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور ہلکے ہونے کی شرح میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو معاملات ہیں مخلوق کے ساتھ وہ جو ہے ان کی ادائیگی ہو اور وہ آپ کے ذمے نہ ہوں، تو معاملات کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے بوجھ نہ ہو آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. جس کا خامن فوت ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ سسرال والا گھر کاٹے یا اپنے میکے آ جائے. ٹھیک ہے جی. خاتون کی عدت سسرال میں ہوگی یا میکے میں ہوگی؟ جس مقام پر وہ شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو اسی مقام پر عدت کے ایام پورے کرنے ہوتے ہیں. تو جہاں شوہر کے ساتھ وہ اپنے سسرال میں رہ رہی تھی وہیں عدت کے ایام پورے کرے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ شریعت مطہرہ عورت کو وہاں سے نکلنے کی اجازت عطا فرمائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ادھر شوہر کا انتقال ہوا، ادھر سسرال والے دھکا دے کے نکال دیتے ہیں، یا بس اوقات لڑکی والے ہی خود ہی اپنی مرضی سے وہ لے آتے ہیں کہ یہ وہاں پہ کیا کرے گی، چلو اپنے ادھر لے آتے ہیں. اسی طرح طلاق کا معاملہ ہوتا ہے کہ طلاق ہونے کی صورت میں عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنے کا حکم ہے. ہوتا یہی ہے کہ لڑکی کو لے کر آ جاتے ہیں، شوہر خود نکال دیتا ہے. تو قرآن پاک میں ہے کہ لا تخرجوہن، انہیں نہ نکالو. اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے لا یخرجن، یہ بھی نہ نکلیں. ٹھیک ہے، خود سے بھی نہ نکلے اور کوئی نے نکالے بھی نہیں. تو اب جو شریعت مطہرہ نے جو ایک صورت رکھی ہے نا کہ کب عورت عدت والا گھر چھوڑ سکتی ہے، اس کی بھی صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ جس جگہ وہ رہ رہی ہے وہ دیوار شکستہ ہے اور کسی بھی وقت اب وہ گرنے والی ہے، ٹھیک ہے، گھر اتنا شکستہ، یا وہ کرائے کا مکان تھا اور مالک مکان کہہ رہے بھائی اب وہ تو چلے گا دنیا سے، اب مجھے کرایہ کون دے گا، ٹھیک ہے، معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدہ بھی ختم، تو وہ بڑھانا نہیں چاہ رہا. تو اس موقع پر اب وہ عدت والا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے. اس طرح ایک بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں. تو جو سائل محترم جس کسی کا بھی کیس اگر وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کنڈیشن ہے، کیا صورت حال ہے، تو دارالفتاء اہل سنت کے آپ فون نمبر پہ رابطہ کر کے ڈیٹیل بتا کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اب عورت کو اس گھر میں رہنے کی گنجائش ہے، وہیں رہنا ہے، یا وہ میکے کی طرف اب آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. حضور مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک شخص اپنی بیٹیاں جو نابالغ ہیں یا بیٹے نابالغ بیٹے، کیا ان کی جماعت گھر میں کرواتا ہے؟ کیا اس کی جماعت درست ہے؟ مسجد دور ہے اگر تو حضور جواب ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں آپ کو. گھر کے اندر بھی جیسے یہ صورت بتا رہے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھنا واجب جن صورتوں میں نہیں ہے، اب ان صورتوں میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں جماعت کا اہتمام کرتا ہے یا نوافل کا بھی وہ اس طور پہ اہتمام کرنا چاہتا ہے تاکہ بچوں کی بھی تربیت رہے، ان کی عادت برقرار رہے، تو جماعت کروا سکتا ہے. صحیح، یعنی یہ امام بن سکتا ہے. پھر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امام بننے کی ان میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. تو وہ سارے شرائط ان میں پائے جا رہے ہیں. اگر پائے جا رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھ اپنے بالغ نابالغ بچوں کی جو صفوں کی ترتیب ہے کہ بچوں کی صف کہاں ہوگی تو بڑوں کی کہاں ہوگی، پھر لڑکیوں کی عورتوں کی صف کہاں ہوگی، تو اس انداز میں پھر یہ صف بنا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کا اہتمام نوافل کی صورت میں کہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت فرماتے اور آپ کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے ان کی والدہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ 11ویں شریف کس مہینے میں ہوتی ہے بہت پاک کی؟ 11ویں شریف کب ہوتی ہے جی؟ 11ویں شریف کس مہینے ہوتی ہے؟ دیکھیں 11ویں شریف بالعموم جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف، جی
تو وہ بڑی 11ویں شریف تو اب جو آنے والا مہینہ ہے ربیع الثانی کا اس کی 11 تاریخ کو ہوتی ہے، ورنہ 11ویں شریف بالعموم وہ کسی بھی مہینے کی 11 تاریخ کو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلمان 11ویں شریف کی میں 11ویں تاریخ کے پابند بھی نہیں ہیں، شرعن بھی نہیں ہیں اور عملاً بھی نہیں ہیں۔ 11ویں شریف کی نیاز آپ کو پورے 11ویں شریف کے مہینے میں دستیاب ہوگی ہر جگہ۔ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں پورے سال ہوتی رہتی ہے، پورے سال 11ویں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ اصل میں ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کا شریعت مطہرہ نے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں کیا کہ اس ٹائم کرنا ہے اس ٹائم نہیں کرنا۔ ہاں یہ ہوتا ہے نا، جیسے کوئی دن تاریخ مقرر کی جاتی ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، گلی محلے والے ہیں، ان سب کا ایک مقام پہ جمع ہونا ممکن ہو۔ جس طرح شادیوں کی تاریخیں رکھی جاتی ہیں وہ اسی بحاف پہ رکھی جاتی ہیں کہ بھئی وہ 26 نومبر کو برات ہے، تو اسی لیے 26 نومبر بتایا جاتا ہے، پھر وہ ہال بتایا جاتا ہے، ٹائم بتایا جاتا ہے تاکہ جو باراتی ہیں وہ وقت پہ پہنچیں۔ ورنہ کہا جائے گا نومبر میں برات ہے، کب ہوگی؟ کسی بھی دن ہو جائے گی، پھر اس طرح تو کوئی بھی باراتی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہ جس طرح دن تاریخ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں مقرر کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کے حوالے سے بھی اس طرح دن تاریخوں کا مقرر کرنا شرعاً جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال بالخصوص وہ احد شریف کی طرف تشریف لے جاتے تھے، جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احد شریف کے موقع پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے تھے وہ مدفون ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں بھی کوئی وقت مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بزرگوں سے مفتی اب جو نیاز ہوتی ہے، جیسے غوث پاک نیاز چاہے 11ویں کے مہینے میں ہو چاہے رمضان میں ہو، اسے 11ویں کہتے ہیں، تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی سے منسوب جو نیاز ہوتی ہے اس کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی کو ہیلو کہنا یا میسج میں ہیلو لکھنا کیسا، کہ شاید ہیلو کا مطلب ہوتا ہے جہنمی۔ مفتی صاحب یہ بڑی مشہور ہے اور بڑی پرانی بات ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے جو ہے یہ آ جاتی ہے۔ انگلش ڈکشنری میں دیکھا جائے، چونکہ ہیلو یا ہیل یہ انگلش کا ایک ورڈ ہے، تو انگلش ڈکشنری اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ صحیح وہی بتائے گی نا۔ ٹھیک ہے، جو زبان ہے، اردو زبان کا کوئی لفظ ہوگا تو ہماری اردو لغات وہ آپ کو بتائیں گی، عربی زبان کا لفظ عربی بتائے گی۔ تو ہیلو کا معنی جہنمی میری معلومات کے مطابق کسی بھی انگلش ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہیلو کا مطلب ہائے، ارے، کسی کو مخاطب کرنے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے اردو کے اندر بھی بہت ہیں، ارے ادھر آؤ، تو یہ ارے کر کے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک لفظ ہے۔ تو بہرحال ہمیں اگر فون یا کالز اگر ہم کر رہے ہیں تو ہیلو یہ کلام کی جب ابتدا ہو رہی ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے نا تو اس سے ایک سنت فوت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے معنوی اعتبار سے تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ہاں جب ہم فون کالز وغیرہ کرتے ہیں اس میں ڈائریکٹ ہیلو ہیلو کر کے لوگ آواز نہیں آ رہی تو ہیلو ہیلو، کلام کی ابتدا جو نا وہ سلام سے کرنی چاہیے۔ ٹھیک، حدیث پاک میں احادیث کریمہ میں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے، پہلے سلام، اس کے بعد میں پھر اگلا جو آپ کو مدعا پیش کرنا ہے، کلام کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ ہیلو سے کال کی ابتدا کرنا یہ ایک سنت کو فوت کر رہا ہوتا ہے۔ باقی اس کا معنی جہنمی ہے یہ آج تک کسی ڈکشنری میں نہیں ملا، خود ساختہ مطلب وہ ہیل اور ہیلو میں صرف او کا ایک اضافہ کرنے سے پھر وہ بنا دیا کہ یہ ایسا ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیج آیا ہے کہ نماز میں اگر کوئی سی بھی نماز ہے، جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء ہے، تو اس میں صرف فرض کی ادائیگی کی اور بقیہ رکعتیں وغیرہ نہیں پڑھی تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں اصل فرائض کی ادائیگی شریعت مطہرہ کو اصل صرف یہی ایک مطلوب نہیں ہے کہ آپ صرف فرض ادا کریں اور چلے جائیں، فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا انسان۔ اس کے علاوہ واجب کی ادائیگی یعنی وطر واجب ہے، اس کے علاوہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 رکعت موقدہ ہیں، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ قریب قریب واجب کے ہیں،
مغرب کے بعد کی 2 سنت، عشاء کے بعد کی 2 سنت، یہ سنت موقدہ ہیں. عشاء اور عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں. تو اگر کوئی ان موقدہ غیر موقدہ سنتوں کو نہیں پڑھتا، جی فرض ادا کرتا ہے، تو اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی. لیکن جو سنتیں ہیں ان کو مکملات کہا جاتا ہے. مکملات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ادائیگی میں اگر کوئی نقص آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کمپلیٹ کر دیا جائے گا. تو فرض کی ادائیگی میں کسی بھی زاویے سے کوئی کمی فرض رہ جائے اس کے اعتبار سے نہیں، واجب چھوٹ جائے اس اعتبار سے نہیں، تو خشوع خضوع کے حوالے سے کمی آئی ہے تو اس زاویے سے جو کمی ہے تو سنتوں کے ذریعے ثواب کو پورا کیا جاتا ہے. تو اس لیے سنتوں سے محروم قصداً نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص سنت مؤکدہ سے، کہ سنت مؤکدہ کو بالخصوص ترک کرنے کی جو عادت بنا لیتا ہے نا وہ گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے مفتی، ایک مختصر سا جواب ارشاد فرما دیں. آخری سوال عرض کر رہا ہوں آپ کے بارے میں ٹیکسٹ میسیج کے حوالے سے. سوال آیا اسلامی بہن کا کہ دوپٹے کے بغیر وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وضو کرنے کے لیے دوپٹہ سر پر ہونا یہ شرائط میں سے نہیں ہے. وضو بغیر دوپٹے کے بھی ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ جہاں غیر محارم ہوں تو عورت کو اپنے بالوں کو بھی وہاں چھپانے کا حکم ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو اپنے سر کا مسح کرنا ہوگا کہ دوپٹے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے ایک ہاتھ اندر سے بھی پھیر سکتی ہے، اس طرح بھی مسح. ایسی کنڈیشن تو کم ہوتی ہے اس وقت، زیادہ تر گھروں میں ہی ہوتا ہے. گھروں کے اندر اگر ہیں تو اس وقت سر پہ دوپٹہ ہونا وضو کے لیے شرط نہیں ہے، جبکہ نامحرم وغیرہ کوئی سامنے کوئی بھی نہ ہو ٹھیک ہے تب بھی ضروری نہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا